اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے بعض لوگوں نے معاذ اللہ سود کو بھی بیع سمجھ لیا کہ سود جو ہے، سودی کاروبار یا سودی روپیہ پیسہ، اس کو جو ہے وہ بیع جو ہے وہ قرار دینے لگ پڑے۔ تو یاد رکھیے کہ بیع کے اندر بیع و شرع، خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا، یہ جو ہے وہ شریعت کے اندر جائز ہے، جبکہ جو ربا ہے، ربا کا مطلب ہوتا ہے زیادتی چاہنا، یہ ربا جو ہے وہ سود ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ بیع کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک واضح ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے اندر روزی کے 9 حصے رکھے، فرمایا کہ روزی کے ٹوٹل 10 حصے ہیں، 9 حصے فقط اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھے۔ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کی تعریف کیا ہے؟ کل مال کل قرض جر منفعت بغیر عوض فہو ربا، کہ ہر وہ چیز کہ جو نفع کو کھینچ کے لائے بغیر عوض کے، وہ سود ہوتا ہے، بغیر بدلے کے، بغیر عوض کے وہ سود ہوتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر آپ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، بغیر عوض کے، بغیر نقصان کے آپ کو جو 1.5 لاکھ ملتا ہے وہ جو ہے وہ سود ہوتا ہے۔ 1 لاکھ آپ نے دیا، ملے آپ کو 2 لاکھ، 10 لاکھ کی آپ نے پالیسی کروائی، ملے آپ کو 25 لاکھ، 10 لاکھ کا بیمہ پالیسی کروائی، ملے آپ کو 30 لاکھ۔ تو جو اوپر والے ہیں نا، 10 لاکھ سے اوپر جو جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سود ہیں، یعنی بغیر عوض کے جو چیز نفع کو کھینچ کر لائے اس کو سود کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، بیع کو حلال کیا ہے۔ بیع کے اندر، تجارت کے اندر، خرید و فروخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ یاد رکھیے تجارت کے اندر نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ تجارت کے اندر دونوں چیزیں ہیں، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ جبکہ لوگ جو ہیں وہ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، سود کے اندر نقصان نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو نفع ہی نفع ملنا ہے، فائدہ ہی فائدہ ملنا ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے جبکہ بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے اللہ تعالیٰ نے فقط تجارت کے اندر رکھے۔ تو تجارت کریں جو کہ رزق حلال کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے برکت رکھی ہے۔ اور فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ جو سچا تاجر ہوگا، تجارت کے اندر سچ بولنے والا، لین دین کے اندر ڈنڈی مارنے والا نہ ہو اور دھوکہ فراڈ دینے والا نہ ہو، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ اس پلڑے میں اس کو رکھے گا۔ اتنا مقام اور مرتبہ جو سچا تاجر ہے اس کے بارے میں یہ حدیثیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تجارت، حلال تجارت جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھا کے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت اٹھ جاتی۔ قسم، جھوٹی قسم کھا کے مال تو بک جائے گا، فروخت ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو برکت ہے وہ اٹھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ لقمہ حلال کھاتا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ لقمہ حلال کی اتنی برکتیں ہیں،
اور جب کوئی بندہ حرام روزی کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی جو حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر اتارتا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو روزی کے اندر تھک کر شام آتی ہے اس کی وہ شام میں بخشش ہو جاتی۔ رزق حلال کمانے کے لیے جو بندہ روزی حاصل کرنے کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کے اس طرح گناہ جڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ جو رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، جس کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر یہ موچیوں والا کو کام کرتا ہے، جوتے گھانٹتا ہے، یا جو ہے کوئی بندہ شاپر اٹھاتا ہے، یا لوگوں کی مزدوری کرتا ہے، ایسے کام کرنے سے اگر کوئی بندہ ذلت کی جگہ پہ کھڑے ہو کر رزق حلال اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے تو اس کے سارے اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے۔